تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت 3 آیتیں ہیں 262, 263, 264. Ayat number 262. Those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. On them shall be no fear nor shall they grieve. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اور پھر اس کی کوئی بھی جو گفٹ یعنی دیے ہیں اگر یا جو بھی تحفہ ہے مال جو دیا ہے اس کو یاد دلاتے نہیں ہے کہ بھئی ہاں اس اپنی جنراسٹی یا اپنی سخاوت کے بارے میں اور نہ ہی اگلے کو دکھ پہنچاتے ہیں تو ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے. ان پہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی دکھ. آیت نمبر 263. Kind words and forgiving of faults are better than sadaqah, charity, followed by injury. تو نرم یا بہت ہی معروف مطلب الفاظ ورڈز اور معاف کرنا اگلے کے کوئی بھی گناہ یا غلطی کو وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم ایسی چیریٹی ایسی خیرات کرتے ہو جس میں کہ تم اس کو انجری دینے والے ہو یعنی کہ دکھ پہنچانے والے ہو. And Allah is rich, free of all needs, and He is most forbearing. اور وہ بہت برداشت کرتا ہے اپنے بندوں کی حرکتوں کو تو برداشت کرتا ہی ہے نا. اور اللہ رچ ہے کہ اللہ کو تمہاری ایسی خیرات کی ضرورت نہیں ہے جو تم جب یہ بول کے دیتے ہو کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دیا یا تم دل میں سوچتے ہو میں نے اللہ کے لیے دے رہا ہوں تو اللہ بولتا ہے اللہ بہت رچ ہے اللہ کو تمہاری ایسی کوئی خیرات کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر الٹا یہ کہ اللہ کو تمہاری حرکت کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. آیت نمبر 264. O you who believe, do not render in vain your sadaqah, charity, by reminders of your generosity or by injury. اے ایمان والو اپنے صدقہ اپنے خیرات کو بیکار مت کر دو ان کو یاد دلا کے اب کہ تم نے ان کے ساتھ کتنی بھلائی کی اور ان کو پھر دکھ بھی پہنچایا. Like him who spends his wealth to be seen of men. اور یا پھر اس کی طرح جس نے اپنی دولت کو خرچ کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. And he does not believe in Allah nor in the last day. اور نہ ہی وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ ہی اس دنیا کے آخری دن پہ جو جزا اور سزا کا دن ہے. His likeness is the likeness of a smooth rock on which is a little dust. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنا پتھر اسموتھ اس پہ تھوڑی سی مٹی آ کے جم گئی. On it falls heavy rain which leaves it bare. تو جب اس کے اوپر بہت زوردار بارش گری تو وہ مٹی دھل گئی اور وہ ویسا کہ ویسا جیسا تھا اسموتھ ویسا کہ ویسا ہی دکھ رہا ہے کھلا. They are not able to do anything with what they have earned. تو جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی اس سے وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. And Allah does not guide the disbelieving people. اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. To remind about charity given is forbidden. یعنی کہ جو چیریٹی تم دیتے ہو اس کو ریمائنڈ کرو اس کے لیے منع کیا گیا. اللہ سے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. Those who spend their wealth in the cause of Allah and do not follow up their gifts with reminders of their generosity or with injury, their reward is with their Lord. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر اس کو یاد دلا کے کہ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہم نے تمہارے ساتھ بہت سخاوت کی اور پھر یا تو اس کو مطلب کچھ ایسے الفاظ بول کے کہ اس کو دکھی کرو تو جو ایسا نہیں کرتا اس کا اجر اس کے رب کے پاس مطلب ہے انٹیکٹ. اللہ praises those who spend from their money in his cause. اللہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں and then refrain from reminding اور پھر اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اس کو یاد دلا کریں
those who receive the charity of that fact, whether these hints take the form of words or actions. चाहे तुम किसी वर्ड से उनको दुखाओ या फिर जिन्होंने मतलब जिनको तुमने चैरिटी दी, या तो उनको तुम कोई ऐसे अल्फाज बोल के दुखाओ, और या तुम्हारा कोई ऐसा मतलब हरकत हो, एक्शन, जिससे कि उनको दुख पहुंचे. अल्लाह स्टेटमेंट वला अजन और विद इंजरी, यानी दुख इंजरी, दुख पहुंचाना, indicates that they do not cause harm to those whom they gave the charity to, for this harm will only annul the charity. तो जब तुम किसी को जो इजा पहुंचाते हो ना, जिसको तुमने चैरिटी दी थी, तो तुम उनको कोई इजा नहीं पहुंचाते, बल्कि तुमने अपनी ही चैरिटी, अपनी ही खैरात को कैंसल करवा दिया, रद्द करवा दिया. उन लोग का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ जिसको तुम समझ रहे हो कि हमने इनको दुखी किया, नहीं. अल्लाह नेक्स्ट प्रॉमिस्ड देम द बेस्ट रिवॉर्ड्स फॉर दिस गुड डीड, और अल्लाह ने वादा किया कि जो उनके बहुत अच्छे अमाल है तो उसका बहुत ही अच्छा अजर अल्लाह देगा. लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, देयर रिवॉर्ड इज विद देयर लॉर्ड, उनका अजर उनके रब के पास है, इंडिकेटिंग दैट अल्लाह हिमसेल्फ विल रिवॉर्ड देम फॉर दीज राइचियस एक्शंस. अल्लाह कह रहा है कि वो खुद उनको वो अजर देगा, वो खुद अपने पास से, जो उन्होंने नेकी के आमाल किए, जैसे मतलब एक्शंस. फर्दर वला खौफुन अलैहिम, ऑन देम शैल बी नो फियर, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा. रिगार्डिंग द हॉरर्स ऑफ द डे ऑफ रिजरेक्शन, कयामत के दिन का जो हवलनाकी है उसका खौफ, उनको उसका कोई खौफ नहीं होगा. वलाहुम यहज़नून, ना ही वो दुख से दो चार होंगे. नॉर शाल दे ग्रीव, और वो दुखी भी नहीं होंगे. कौन सा दुख? रिगार्डिंग द ऑफस्प्रिंग दैट दे लीव बिहाइंड, क्या हमने अपने बच्चे पीछे छोड़ दिए दुनिया में, तो उसका दुख नहीं होगा उनको. एंड द एडॉर्नमेंट एंड डिलाइट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और या फिर इस दुनिया की जो भी मतलब सजावटें हैं या जो भी यहाँ की लज्जतें हैं, वो सब के लिए भी दुख नहीं होगा उनको. दे विल नॉट फील सॉरी फॉर दिस, और ना ही उनको अफसोस होगा कि अरे हमसे ये सब छूट गया. बिकॉज दे विल एक्वायर व्हाट इज फार बेटर फॉर देम, अब उनको जो मिलेगा वो तो इससे बहुत 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 बढ़कर होगा. तो वो इस दुनिया की किसी भी चीज को क्यों याद करेंगे और क्यों दुखी होंगे. Allah then said, Qawlum ma'rufun, kind words. Narmas ke alfaz, meaning compassionate words and a supplication for Muslims. यानी तुम्हारे अंदर हमदर्दी के अल्फाज हो उनसे, यानी जैसे बड़े कैरिंग और कंपैशनेट, और दुआ हो, जो भी मुसलमान है उसको तुम दुआ दो. व मगफिरतुन, एंड फॉरगिविंग, और माफ करना, meaning forgiving an injustice that took the form of actions or words. अगर किसी ने कुछ ऐसी मतलब हरकत किया है या कोई नाइंसाफी किया है, अब वो या तो अल्फाज के अंदर मतलब है या उसकी हरकत या एक्शन से है जिससे कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी हुई, तो उसको माफ कर दो. खैरुम मिन सदक़तिन यतबऊहा अज़न, आर बेटर देन सदका, माफ कर देना ज्यादा अच्छा है, सदका से बेटर है. फॉलोड बाय इंजरी, अगर वो सदका जिसके बाद तुम किसी को दुखाओ. वल्लाहु गनीयुन, एंड अल्लाह इज रिच, नॉट नीडिंग हिज क्रिएशन. अल्लाह को अपने बंदों से क्या चाहिए? क्या बंदों के पास जो वो दे रहा है उनको दौलत, वो दौलत के लिए क्या अल्लाह बैठा हुआ है कि तुम मुझे दो? हलीमुन, most forbearing, forgives, releases and pardons them. यानी माफ कर देता है, जाने दो, ये बंदों ने हरकत तो बड़ी बुरी की है लेकिन अल्लाह उनको माफ कर देता है, गफूर रहीम. और फिर उनको कोई दुख तकलीफ में है तो उसमें से उनको बाहर निकालता है, और उसको पर उनको मतलब उनको बिल्कुल अफू दरगुजर से काम लेता है, माफ ही कर देता है. pardons them. There are several hadiths that prohibit reminding people of acts of charity. और हदीस भी है इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि लोगों को अपनी जो तुमने उनके साथ जो भी चैरिटी किया है उसको याद दिलाओ मत.
For instance, Muslim recorded that Abu Zar radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. استغفر اللہ اعوذ باللہ. اللہ تو ہم کو بچانا. المنان بما آتا والمسبل ازارہ والمنفق سلعته بالحلف حلف الكاذب. Three persons whom Allah shall neither speak to on the day of resurrection, nor look at, nor purify, and they shall receive a painful torment. 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن. نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. گناہوں سے پاک کرنا بھی تو ہے. جب پاک کرے گا تبھی تو جنت میں جا سکیں گے نا. تو ان کو پاک بھی نہیں کرے گا. اور پھر وہ دردناک عذاب جو ہے وہ ان کو ملے گا. استغفر اللہ اعوذ باللہ. He who reminds the people of what he gives away. وہ بندہ جو اپنی دیے ہوئے کے بارے میں یاد دلائے. Number 2, he who lengthens his clothes below the ankles. وہ جو لمبے اپنے ٹخنوں سے نیچے گھسڑاتے ہوئے کپڑے، لڑتے ہوئے کپڑے پہنے. جیسے اس میں ایک گھمنڈ اور غرور کی بات آتی ہے. He who swears an oath while lying to sell his merchandise. وہ جو قسم کھائے اور قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولے اور اپنے مال کو بیچے، یعنی جھوٹ بول کے قسم کھا کے اپنے مال کو بیچا ہے. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. O you who believe, do not render in vain your sadaqah, charity, by reminders of your generosity or by injury. اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو، اپنی چیریٹی کو بیکار مت کر دو، ضائع مت کر دو، یاد دلا کے اپنی سخاوت کے بارے میں، اور ان کو یا تو کوئی ایذا پہنچا کے. Stating that the charity will be rendered in vain if it is followed by harm or reminders. یہ بتایا گیا کہ خیرات جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی اگر اس میں کوئی ایذا پہنچایا گیا اور یاد دلایا گیا. In this case, the reward of giving away charity is not sufficient enough to nullify the harm and the reminders. اور اگر ایسا ہوا تو جو چیریٹی تم نے دی اس کا جو اجر ہے وہ اتنا کافی نہیں ہوگا جو تمہارا وہ جو تم نے اس کو دکھ پہنچایا اور جو یاد دلایا نا کہ وہ اس کو کینسل کر سکے. تو وہ اتنا ریوارڈ نہیں ہوگا کہ جو اس چیز کو تمہاری وہ غلط حرکت کو وہ مطلب رد کر سکے. اللہ then said, کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, like him who spends his wealth to be seen of men. اس کی طرح جس نے مال خرچ کیا اپنا لوگوں کو دکھانے کے لیے. Meaning, do not nullify your acts of charity by following them with reminders and harm, just like the charity of those who give it to show off to people. اپنی خیرات کو رد مت کر دو، ضائع مت کر دو کہ تم ان کو یاد دلاتے ہو یا ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہو اس سے. جیسے کہ اس چیریٹی جس نے مطلب چیریٹی کیا، خیرات کیا، یا جنہوں نے بھی کیا لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے. The boasting person pretends to give away charity for Allah سے. ایک بڑائی چوٹا بندہ جو ہوتا ہے وہ ایسا دکھاوا کرتا ہے، پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے یہ خیرات کر رہا ہے. But in reality seeks to gain people's praise. حقیقت یہ ہے کہ اس کو لوگوں سے اپنی تعریف چاہیے. And the reputation of being kind or generous. اور پھر اس کو چاہیے کہ
جیسے لوگ اس کے بارے میں یوں بولے کہ یہ بہت ہی کائنڈ ہے، یہ بندہ بہت بہت نرم دل کا ہے اور بہت ہی جینرس ہے، بہت خیرات کرتا ہے. اور ادر مٹیریل گینز آف دس لائف، اور یا تو پھر تم کو اس دنیا کی کچھ ایسی تمہارا فائدہ تمہارا ہوگا جس کی وجہ سے تم خیرات کر رہے ہو. جیسے کہ لوگ جو ہے جیسے اپنی بڑائی یا اپنا بڑپن دکھاتے ہیں، یا ان کو مطلب اور بھی ان کا کوئی بڑا فائدہ کرنا ہوتا ہے تو جاتے ہیں کہ یتیم خانے میں جا کے خیرات کر رہے، یا پھر ایک یتیم خانہ ہی کھول دیا. دیکھو یہ بندے نے یتیم خانہ کھول دیا، آرفنیج. تو ان کو دوسرا مٹیریل گین چاہیے، یا ان کو وہ جب خیرات کرتے ہیں کہیں جا کے تو وہ دوسرے کوئی ان کے اور بڑے فائدے ہونے والے ہوتے ہیں. All the while he does not think about Allah. اور جب بھی وہ خیرات کر رہا ہوتا ہے اس کے دماغ میں اللہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور گیننگ his pleasure، اور اس کی رضا حاصل کرنا تو بالکل بھی نہیں. اینڈ جینرس ریوارڈس، اور یا پھر اللہ سے اس کو بہت سارا اجر ملے، یہ بھی نہیں. اینڈ دس از وائی اللہ سیڈ، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ کہا وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس لیے کہ تم دنیاوی اتنے زیادہ ہو کہ اب تم نہ تو اللہ کے بارے میں سوچتے ہو، نہ تو آخری اس دنیا کا جو لاسٹ ڈے ہے اس کے بارے میں نہیں، سزا اور جزا کا. اینڈ he does not believe in اللہ، اس کا ایمان ہی نہیں اللہ پہ، nor in the last day، نہ تو یوم آخر پر، یوم الآخر. اللہ نیکسٹ سیٹ دا ایگزامپل آف ہو ایور gives charity to show off. پھر اللہ مثال دیتا ہے جو کوئی بھی ایسی خیرات کرتا ہے جس میں دکھاوا ہو. Ad-Dahak commented that the example fits one who follows his acts of charity with reminders or harm. Ad-Dahak جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ یہ مثال جو ہے وہ بہت ہی برابر فٹ بیٹھتی ہے جو لوگ اپنی چیریٹی کو یاد دلاتے ہیں اور یا تو ان کو ایذا پہنچاتے ہیں. Allah said, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ. His likeness is the likeness of Safwan. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ صفوان. Where Safwan from is Safwana, meaning the smooth rocks. تو صفوان اور صفوانہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی لسے پتھر، smooth. علیہ تراب فاصابہ وابل on which is little dust. On it falls a wabil. اس پر تھوڑی مٹی آ کے جم گئی اور پھر اس کے اوپر ایک وابل آیا، meaning heavy rain، یعنی بڑی زوردار بارش. فترکہ الصلدہ which leaves it bare. اس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، پتھر کھل کے سامنے آ گیا کہ جو تھوڑی سی مٹی کی پرت اس پہ جو جمی تھی دکھاوے کی چیریٹی کی تو وہ بھی دھل گئی. اب وہ پتھر ننگا ہو کے سامنے آ گیا کہ وہ اصل میں کیا ہے. This ayah means that heavy rain left the Safwan completely barren of dust. کہ اس بہت زوردار بارش نے اس پتھر کو پورا کھلا کر دیا، جو اس پہ تھوڑی مٹی جمی تھی وہ بھی ہٹ گئی. Such is the case with Allah's action regarding the work of those who show off. تو اللہ کا ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ کچھ ایسی چیز کرتا ہے کہ پھر وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے وہ بندہ جو دکھاوا کر رہا تھا. As their deeds are bound to vanish and disappear. اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی اعمال کر رہے تھے دکھاوے کے وہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے، جیسے وہ مٹی غائب ہوگی بارش کی گرتے ہی، اور سب کے سب ڈس اپیئر ہو جائیں گے، یعنی کہ جیسے تھے ہی نہیں. Even though people think that these deeds are as plentiful as specks of dust. یعنی جبکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں وہ بہت سارے ہیں جیسے کہ مٹی دھول کے کण. So Allah said, لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. They are not able to do anything with what they have earned. وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی ہے. And Allah does not guide the disbelieving people. اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.